He is the biggest oppressor, the zalim, and the cruel king. اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کے چہرے پہ ایک ایسی کشش رکھ دیتا ہے سبحان اللہ. اور اس کے چہرے پہ ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کے دل میں محبت گھر کر جاتی ہے. آپ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتے ساتھ ہی جو پہلی بات ان کے دل میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. سبحان اللہ. اتنی آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد جا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں نبوت کا مقام ملتا ہے. 40 سال کی عمر پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے. تو یہاں سے علماء نے یہ فرمایا کہ جب بھی کسی کو مقام دیتے ہیں, مرتبہ دیتے ہیں, تو اسے پہلے آزماتے ہیں, اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں, اور پھر جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے, جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے, جو مقبولیت کے جتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے, اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اور انبیاء کی آزمائش, خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں آپ دیکھیں, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ ذات کریمہ کہ جنہیں معراج پر بلا کر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے اوپر لے جا کر دیدار کروایا جاتا ہے, وہ ذات کے جس کے لیے پورے جہان کو پیدا کیا گیا. آزمائش کیسی ہوتی کہ طائف جاتے ہیں اور طائف کے اوباش نوجوان پیچھے لگ جاتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں, کنکر مارتے ہیں, اور نالین مبارک جو ہے وہ لہو لہان خون سے بھر جاتے ہیں. یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک مدنی پھول جو ہے وہ ہمیں یہ بھی مل رہا ہے اس سلسلے سے کہ اگر کبھی آزمائش جو ہے وہ آ جائے, کبھی کوئی مصیبت آن پڑے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی اور معاملہ جو ہے وہ ہو جائے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شکوہ و شکایت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. زبان پر جو ہے وہ ایسے کلمات نہیں لانے چاہیے جو کہ مایوسی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ, اور بلکہ اس پہ صبر کرنا چاہیے جتنا بڑا جو ہے وہ. اور مومن کے لیے تو ویسے ہی مصیبت جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی جو ہے وہ چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف جو ہے وہ فرماتا ہے. تو مجھ سے کچھ اس طرف آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے وہ فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا تو پھر اس نے اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات کیے اس نے؟ Before we attend to this question, جی something came in mind and I would like to share that. بالکل بالکل. And it's actually very interesting. سبحان اللہ. That when Hazrat Musa alayhi salam punched that Qibti, that Qibti died on the spot. Yeah. With one punch. With one punch. Why did he die? Because Hazrat Musa alayhi salam was very powerful. Actually, it's mentioned in Hadith Mubarakah that if Hazrat Musa alayhi salam had so much power in his hand, had he hit the ground with full force, the 7 earths and 7 heavens would be scattered and destroyed into pieces. He had so much power. It's an incident of hitting Israel alayhi salam. بالکل. Hazrat Israel alayhi salam came to take his life. And instead of, getting ready to give life, he smacked him. And smacked him that Hazrat Israel alayhi salam's eye got bust. Came out. So he's keeping his eye on his palm. And goes in the court of Allah Azza wa Jalla. Now imagine the situation. I mean, everybody is forced in front of the death. But here the death is forced in front of Musa alayhi salam. اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے. کیا بات, کیا بات. And so this smacking of Qibti is very unique. That it shows the power of Hazrat Musa alayhi salam. Now another thing that we can also understand, if this is the power of the hand of Kaleem, then imagine the power of the hand of Habib of Allah. Who can imagine? Subhanallah. Akbar area. Subhanallah. So this is a wonderful, discussion.
we're talking about Hazrat Musa alayhi salam and his killing a Qibti. And also, it tells you that Hazrat Musa alayhi salam did not tolerate oppression, apartheid. One nation, taking another nation as slaves, using their old people and young people for their works in their farms, and taking their women to clean their homes and toilets and look after their kids. Everybody must be given, fair chance and right to live respectfully, right to education, right to respect, etc. So friends of Allah are always with justice. They're always with fairness, and they always stand up against oppression. Like we discussed the personality of Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu for so many days. It was all about fairness. It was all about supporting the justice. It was all about standing up against oppression. So the life of Hazrat Musa alayhi salam has become the symbol of justice. That's why there is a saying in Arabic language, لِكُلِّ فِرْعَوْنِ Musa. For every Fir'aun, there is Musa. So now here the Fir'aun is symbolic. It's a concept. And Musa is also a concept here. That when we say Fir'aun, we're talking about oppression. When we say Musa, we're talking about insaf, justice, fairness. So these are very high standards of fairness and justice and fighting against injustice and oppression, which are set by Hazrat Musa alayhi salam. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ دامن جو ہے وہ تھام کے رکھتے ہیں. وہ کسی پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتے, کسی کو جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے, اور کسی کا مال جو ہے وہ نہیں دباتے, غصب نہیں کرتے. یہ سب جو ہے وہ اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ معاملہ حق اور باطل کا آ جائے, تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حق کا جو ہے وہ ساتھ دیا کرتے ہیں. تو ہمارے مفتی صاحب گفتگو جو ہے فرما رہے ہیں. جی حضور کنٹینیو کریں اس کو. Actually, there are some beautiful messages coming. If you allow me, can I read one message? شامل کریں. Ali, assalamu alaikum. My name is Ashir. I'm 12 years old. I'm messaging from Oxford. We are now watching your program topic, Why Did Firaun Get Drowned? We really enjoy your shows and find them very educational. We are requesting that there is a Madani channel service in England, Oxford. We would like a Madani channel Qafila, so our knowledge can increase, inshallah azza wa jal. Please come to Oxford and reply, Jazakallah. You can watch his address, email ID, overseas@dawatislami.net. آپ اس پر جو ہے وہ میل کر سکتے ہیں اپنی معلومات, انشاءاللہ عز و جل آپ کی میل کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات پروسیس کیے جائیں گے. Also we can request Islamic brothers from UK to make a special qafila to go to Oxford. سبحان اللہ. A special request. ان کا جو ہے جیسے نام بھی آپ نے جو بتایا اشیر بھائی, اور ہمارے 12 سال کے مدنی منع اگر جو آپ نے پتہ بتایا اس پر میل کریں گے اپنا ایڈریس اور اپنا نمبر, تو ہمارے وہاں کے مقامی ذمہ داران انشاءاللہ رابطہ کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل قافلے کی بھی ترکیب بنائی جائے گی. جی انشاءاللہ. وہ سب آپ انگلش میں جو ہے فرما دیں گے, تو جی یہ میل بھی کریں وہاں اپنا ایڈریس پہ, اور اپنی جو ہے وہ بتا دیں. overseas@dawatislami.net. جی That's our email address to deal with issues abroad, جی outside Pakistan. So these brothers can send a mail on this address. And we have also requested Islamic brothers in UK, so inshallah azza wa jal we are hopeful that not just one, many qafilas inshallah will come in Oxford and inshallah everywhere in the world. Inshallah. Because that's the aim and the mission. I will
strive to rectify myself and the people of the whole world, inshallah. Inshallah. So for that we have to travel in Madani Qafilas, inshallah. Second message, is there any message? Yes, there are lots of messages, but this was one message that when my eye fell on it, I felt like sharing before the chance comes to read the messages. صحیح صحیح. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس آ گئے اور فرعون کے پاس آ کر کے جب کلمہ حق جو ہے وہ اس کو بلند کیا، تو پھر فرعون کے کیا معاملات ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, he was appointed to do the job and Nabuwat was granted to him, and he also requested Nabuwat to be given to his brother Hazrat Harun alayhi salam. So Hazrat Harun alayhi salam was also granted Nabuwat. So when Hazrat Musa alayhi salam reached Egypt, his mother got very worried. Everybody got very worried that why have you come back? Because they are dead against you and they will harm you, they'll kill you. Now before you were alone, now you came with the family, with other people, and they all are in danger. Hazrat Musa alayhi salam told Hazrat Harun alayhi salam that now you have been appointed as Nabi and you have to come with me and let's go and we give Neki ki dawat to Firaun. We invite him towards the deen, towards Islam, towards the oneness of Almighty Allah Azza wa Jal. He did not even wait for sun to rise. He actually took Hazrat Musa alayhi salam at the middle of the night and went and knocked at the mahal and the palace of Firaun. So when people questioned, who is there, why are you here? So he said, I'm Musa. Why have you come here? I'm here to give Firaun the da'wat, that he must become Muslim. At midnight? At the midnight. Allah. I mean, that tells you the commitment, the courage. He never feared. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب کے لیے جو ہے وہ ایک مدنی پھول ہے اسی اللہ والوں کی جو ہے وہ باتوں کے اندر کہ اگر بات ہو نیکی کی دعوت دینے کی، اگر بات ہو کسی کو بھلائی کی دعوت دینے کی، تو اس میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن اور کسی قسم کا اس میں جو ہے وہ جھجک جو ہے وہ ڈر اور خوف اور فیئر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وداؤٹ اینی فیئر آپ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہوتا ہے. جی علی اصغر بھائی. یہاں یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دینے کے آداب بھی موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے تھے. تو قرآن پاک کی آیت اس کا قولا لینا، جی جی جی، ان سے نرمی سے بات کیجیے گا. نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ایک بات خیال رکھیں، سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو جائے، غصے سے ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جو ہے وہ دھونس والا جو ہے وہ انداز نہیں ہونا چاہیے. احسن انداز میں جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ انداز ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں اثر بھی جو ہے وہ ہوگا. جی مفتی صاحب. اچھا، پھر نیکی کی دعوت میں کہ نیکی کی دعوت دیتے وقت ہمارے بعض مبلغین ایک دفعہ دی، دو دفعہ دی، کسی کو دعوت دی وہ نہیں مانتا، دین کے رستے کی طرف نہیں آتا، تھک جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلسل 40 سال تک نیکی کی دعوت دی. 40 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سلسلہ کیا تھا تو اس میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو حق کا پیغام سناتے ہیں. تو نیکی کی دعوت دیے جائیے، اگلا مانے آپ کی بات یا نہ مانے، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور پھر نیکی کی دعوت کے کیا کہنے، مجھے وہ یاد آ رہی، ایک روایت موجود ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور دوسرا اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے گا
اور دونوں کے اجر میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی. نیکی کی دعوت دیں احسن انداز میں, اچھے طریقے کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ملیں گی. اور اگر جو ہے وہ نیکی کی دعوت آپ کسی کو دے رہے ہیں, سامنے والا نہیں مان رہا, دل برداشتہ نہیں ہو, احسن انداز سے اچھے طریقے سے یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے. آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بول رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وہ عصا مبارک جو سانپ بن گئے تھے, اس بارے میں جو واقعہ ہے وہ آپ بیان فرما دیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بحرین سے بول رہا ہوں. میرا نام عبد الرحمان ہے. پڑھائی میں سر میرا دل نہیں لگتا, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انشاءاللہ آپ کو وظیفہ عرض کرتے ہیں عبد الرحمان بھائی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضال ہے. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری والدہ ہیں, ان کی عمر تقریباً 60 سال ہے. ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی صورت یا وظیفہ بتا دیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے روحانی علاج والے سلسلے کی طرف. جی حضور, بحرین سے عبد الرحمان بھائی نے کہا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. یہ کہ جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل یا نافعو 20 بار پڑھ لیا کرے تو کام مرضی کے مطابق پورا ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب آپ اپنے نہ صرف یہ جو آپ کی پڑھائی کے معاملات ہیں اور بھی دیگر معاملات کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے بالخصوص ایک اور بھی وہ ہے کہ جو مطلب اپنا سبق یاد کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لیا کرے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعوت اسلام کی مطبوعہ تمام مطبوعات جو کتابیں ہیں اس کے پہلی صفحے پر یہ دعا لکھی ہوتی ہے. تو دینی کتاب یا سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو یاد کریں گے, جو پڑھیں گے, انشاءاللہ وہ ذہن میں بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. افضال بھائی نے کال کی, کہا کہ والدہ 60 برس کی ہیں, بلڈ پریشر کی مریض رہتی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج. افضال بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو کا ورد کرتی رہیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ہر قسم کا ورد کرتے ہوئے اول و آخر ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں. تو والدہ کو چاہیے کہ یا معیدو یہ جب بھی پڑھیں تو اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیا کریں, سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ واپس چلتے ہیں. اچھا حضور, جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نشانی بھی دکھا دی, عصا جو ہے وہ اجزا بن گیا, دیگر جو آپ کے معجزات تھے, پھر بھی یہ فرعون جو ہے وہ نہیں مانا اور اس نے دیگر جو ہے وہ ذرائع اختیار کیے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا باتیں کی کہ یہ تو تمہاری جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ لینا چاہتا ہے اور تم لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فرعون نے جو ہے وہ کیا معاملہ جو ہے وہ شروع کیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر کن جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ Well, first of all, let me shed some light on the asa itself, because there was a question as well. Asa of Musa alayhi salam actually came from Jannat. Subhanallah. Hazrat Adam alayhi salam brought that asa with him. Subhanallah. Then, according to the plans of Almighty Allah Azza wa Jal, it got preserved and reached Hazrat Musa alayhi salam. And it was indeed a miracle that many works were done with that stick. Asa means stick. Ji. As you just now mentioned that it became a huge snake. Ji, ji. And ate all the snakes of magicians. Ji, ji. Which the Fir'aun brought to defeat Hazrat Musa alayhi salam. And eventually they all became Muslims. So the idea is that Hazrat Musa alayhi salam kept on inviting Fir'aun and his people towards the right path. Many miracles he showed. Many debates were put up and he won those debates.
and he proved them wrong at many occasions. So there was no chance that they were coming right or coming towards the correct message. And then Hazrat Musa alayhi salam decided that it is now time that we should move. We should leave from here, because Fir'aun was making all the plans to destroy Bani Israel, and then Hazrat Musa alayhi salam made dua, and then the hukm came, the order came from Allah subhanahu wa ta'ala that you should take your people and there will be no problem. The assurance was given to Hazrat Musa alayhi salam, and the assurance was given that if Fir'aun follows, then Fir'aun and his people would be destroyed. So this is how Hazrat Musa alayhi salam called all the Israelis, and they got together in a field, in an open land area, and they told Fir'aun and the Fir'aunis, whoever the soldiers was coming to find out what's happening, they said, well, there is 10th of Muharram tomorrow, and Hazrat Adam alayhi salam was born on the 10th of Muharram, and because he's our father, and we celebrate his day as a Eid. That's why we are gathering here. But the plan was, when the Fir'aunis are sleeping at the last part of the night or early morning, then all the Israelis will leave from there. So they can be saved from the oppressions of Fir'aun. So this is what exactly happened, that during the night Hazrat Musa alayhi salam made all the plans with all the people, and then at a Subh Sadiq time, the early morning, mean on the 10th of Muharram, and it was Friday, that Hazrat Musa alayhi salam together with Hazrat Harun alayhi salam and all the members of Bani Israel, they were almost over 600,000 people. They all left. So this what happened, but there were certain problems. The problems were that whenever they want to go and find their directions, they would get lost. यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देख लिया कि फिरौन जो है वो मानने वाला नहीं है और बनी इसराइल को हलाक करने की तरफ है, तो आप अपनी सारी कौम को लेकर के वहां से मिस्र से जो है वो कूच करने का इरादा करते हैं, और सुबह सादे के वहां से, इसको समराइज करूं आपकी गुफ्तगू तो वो इस तरह होगी कि वो कूच करते हैं वहां से, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, जैसे आप the problems were that they were unable to find their path. रास्ता नहीं मिलता उन्हें. Yes. ठीक है. So they move around and they can't find the path. So he asked the elderly people that, you are living in this land for a long time, you should know, and they say, no, we don't know. And then they realized that actually there was a promise made to Hazrat Yusuf alayhi salam, that whenever Bani Israel they leave from this land, they must take his body with. And actually they forgot to do that. And for that reason they could not find the path. So now यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत थी Yes. कि जब मेरी कौम को जो है वो जाना पड़े यहाँ से, तो वो मुझे भी जो है वो साथ लेकर के जाए, मेरे बदने अतहर को, तो इसलिए रास्ता नहीं मिल रहा था. Yes, because Hazrat Yusuf alayhi salam wanted to be buried next to his forefathers. So that was his wasiyat. ठीक है. But they forgot and they did not fulfill that wasiyat, therefore they couldn't find the way. And then the question started, who knows where is the qabr of Hazrat Yusuf alayhi salam? Now see the difference between Hazrat Yusuf alayhi salam, the time difference,
and Musa alayhi salam is about 4,000 years. Yeah. And that's a very long time for people to remember where is the Qabr Sharif of Hazrat Yusuf alayhi salam. Finally, they said that there's one old lady, she knows where is the Qabr. So Hazrat Musa alayhi salam asked that old lady. She said, well, I know, but I will only tell you with a condition. So then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Hazrat Musa alayhi salam that accept the condition. And Hazrat Musa alayhi salam agreed, and she said, my condition is that you must keep me with you in the Jannat. Subhanallah. That's my condition. یعنی جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ مبارک قبر کہاں ہے، بڑیا نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن اس نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں. موسیٰ علیہ السلام agreed. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مان لیا بھی ٹھیک ہے. Yes. سبحان اللہ. And then she actually identified the area. It was in the Nile River. ٹھیک ہے. So Hazrat Musa alayhi salam instructed the people to dig from there, and they finally found the box ٹھیک ہے. in which the body of Hazrat Yusuf alayhi salam was kept, and that box was made of marble, صحیح. sange marmar, marble. جی. And then they carried the body of Hazrat Yusuf alayhi salam, and they found the way. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پھر جو قوم تھی ان کو رستہ جو مل گیا. اچھا اس وقت فرعون کا پھر کیا معاملہ بنا جب اس کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر فرعون جو ہے وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے اب پیچھا کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور فرعون ایک روایت کے مطابق 70 لاکھ گھڑ سوار فوج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 1 لاکھ تیر انداز ہیں، 1 لاکھ نیزے باز ہیں، اور 1 لاکھ جو ہے وہ دیگر لوگ ہیں. اور بہرحال دوپہر کے وقت، اب جمعے کا دن ہے اور دوپہر کے وقت اب فرعون کا لشکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. اب حالت یہ تیز رفتار تھی. جی بہت تیز. اب حالت یہ ہے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ دشمن ہے. اب یہ لوگ بڑے گھبرائے. اچھا یہاں ذرا مزید آگے جانے سے پہلے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت. جی تو مختصر سے طریقے سے یہی عرض کروں گا کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی ہوتے ہیں. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن آپ کی مبارک، آپ کے بدن مبارک کی یہ برکت ہے کہ جب وہ قوم موسیٰ کے پاس آتا ہے علیہ السلام تو اس کی برکت سے گم شدہ رستہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. جی. اور دوسری بات کیا ہی شان ہے، اللہ والوں کی شان ہے تو بہت بلند ہے. سبحان اللہ. And also we learn something very important. جی جی. That the bodies of prophets alayhimus salam stay safe سبحان اللہ. and untouched by the ground, as it is mentioned in Hadith Mubarakah that Allah Ta'ala has made haram upon the earth to eat the bodies of the prophets. After 4,000 years, his body Mubarak is being transferred from one place to another place. And secondly, we also learn that the beloveds of Allah, سبحان اللہ. یعنی اللہ والوں، یہ تو انبیاء کی شان ہے، اجسام جو ہے وہ سلامت رہتے ہیں. اللہ والوں کی جو ہے وہ بڑی شان ہے. beloveds of Allah, they distribute Jannat. When this old lady asked Hazrat Musa alayhi salam, give me Jannat, not just Jannat, your company in Jannat. I want to live with you, mean at the same level, same stage, same station, not at a lower station or lower level. I want to be with you at the same level. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے جسام کی جو ہے وہ یہ شان ہے، تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں
जो अल्लाह तबारक व तआला को जो मानने वाले होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक होते हैं, उनके भी जो बदने मुबारक होते हैं विसाल के बाद सलामत रहते हैं। दुनिया ने देखा मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का बदने अतहर जो है वो कई साल बाद जो है वो बारिश हुई और फिर कब्र जो है वो जब खुली तो देखा, देखने वालों ने देखा कि जो है वो जिस्म भी सलामत है, कफन भी जो है वो उजला है। तो मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो फिरौन बन जाता है और जो है वो जुल्म और बर्बरियत और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, उसका अंजाम जो होता है वो इंतहाई बुरा होता है और दुनिया के लिए वो इबरत का एक निशान जो है वो बन जाता है, ताज़ियाना इबरत जो है वो बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और हमारा हशर भी अल्लाह ताला हम सब का जो है वो अल्लाह वालों के साथ फरमाए। अच्छा हुज़ूर फरमाए कि फिर जब ये पहुंच गया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तक, फिर जो है वो क्या हुआ? Well, when he realized that Bani Israel, they left, and the Bahr-e Qulzum was about at the distance of 3 days walking. It was not so close, it was not so near. So they reached there and they were about to cross, but the issue was how to cross because that river was very big. That is actually a branch of a sea. It was very huge and they had no boats or ship or anything like that. And so Hazrat Musa alayhi salam made dua and Allah subhanahu wa ta'ala told them that he must touch with his asa at 12 places and there will be a path created. The water will stop. The flow of the water will stop. It will become like a wall. क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, रास्ते बन गए और पानी जो है वो दीवारों की शक्ल इख्तियार कर लिया। वाह। And then they started walking. सुभान अल्लाह। First they were very scared. They were thinking, what if the water starts flowing again? डर रहे थे वो। डर रहे थे। So Hazrat Musa alayhi salam started himself first. क्या बात। मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा कर दी। Yes, come. And Hazrat Harun alayhi salam, everybody followed. See, this also tells us where there was need for Hazrat Musa alayhi salam to be first, he went first. Where there was need to be behind, he was behind. सही। He never gave chance to his people that, oh, you saving yourself, but you want to sacrifice our lives. Hazrat Musa alayhi salam was always in forefront to tell them that, you know, I am your well-wisher and I'm there for your betterment and for your goodness. And then they said, well, you know, we walking from this path and maybe our other brothers who are walking on the other path, they are drowned already. So Hazrat Musa alayhi salam made dua and then the walls became so thin like a net, a see-through net. Wow. So they were now watching each other, seeing each other. Yes, and they were talking to each other. Even at that occasion, they were still enjoying their little journey in the river. And they went the other side. When they went the other side, Firaun and his people, they reached at this side and he saw that there are so many, you know, paths here and it's very easy to chase the Israelis and we can catch them and we're so close. And Firaun actually at that time felt these paths are made for my honor. So he is still in that misunderstanding that, you know, I'm the deity. I'm somebody that is, you know, great. I'm the Lord, as he used to say, Ana Rabbukumul A'la. I'm your greatest Lord. So at that time he is still thinking that I'm the one. यानी फिरौन का तकब्बुर, फिरौन का जुल्म और उसकी खुद पसंदी जो है वो उसको ले डूबी बिल्कुल. Yes. And then he's about to follow those paths, about to enter
the river, his minister Haman told him, don't do that. Because the look of the situation suggests that that's going to be your end. All your claims of, being Lord or being, an object of worship and all that is going to come to an end. So Firaun decided that I shouldn't go. But then what happened? You can't fight with the plans of Almighty Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel Amin alayhi salam, and he was riding a female horse. So the Firaun's male horse got attracted to the female horse of Hazrat Jibreel Amin alayhi salam. So Hazrat Jibreel Amin alayhi salam put his horse in front. So Firaun's horse started walking behind. Even though he didn't want to go in, but he couldn't stop his horse. And when people saw that Firaun is in, they started following. So all of them came behind Firaun, and when they came in the middle, then Allah subhanahu wa ta'ala ordered the water to start flowing in the normal way, and then they all got drowned. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، فرعون کا وہ سفر جس کی ابتدا ہوئی فراڈ پر، دھوکے پر، ظلم پر، مال کی محبت پر، جاہ و جلال پر، تکبر پر اور خود پسندی پر، اس کا اختتام کیسے ہوا؟ بہت بھیانک ہوا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ڈر محسوس کیا کہ پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ فرعون مرا بھی ہے یا نہیں، تو اس کی لاش کو اور اس کی قوم کے کچھ لوگوں کو نکال کر کے باہر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اور یوں وہ لوگ مطمئن ہو گئے. تو یوں میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، لِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے، ہر عروج کو زوال ہے. اگر انسان پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس کو منصب مل جائے، جاہ و جلال مل جائے، مال مل جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں تکبر، ظلم، خود پسندی والی جو یہ عادتیں ہیں، یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ ظلم، یہ غصب، مال کو کسی کو جو ہے وہ لوٹ لینا، کسی کو جو ہے وہ ایذا دینا، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور اگر نہیں بچے گا، یہ معاملات کرتا رہے گا، تو پھر انجام جو ہے یہ بہت جو ہے وہ برا ہوگا. چاہے کوئی جو ہے وہ تکبر کرنے والا ہے، اس کو بھی مٹی کے اندر جانا ہے. کوئی سیٹ ہے، مال والا ہے، اس کو بھی مٹی کے اندر جانا ہے. اور جو مال والا نہیں ہے، اس کو بھی مٹی کے اندر جو ہے وہ جانا ہے. لہذا مسلمان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ تکبر کرے. مسلمان کے لیے جو ہے وہ سبق دیا گیا ہے عاجزی کا، انکساری کا. عاجزی انکساری کو اپنائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. موت آئی پہلواں بھی چل
دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کام مالو زر بہانا گا، غافل انسان یاد رکھے پچھتائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی What were the last words of this Pharaoh Ramesses at the time when he was going to be drowned? He wanted to accept the faith as it is mentioned in Quran Kareem. He actually accepted, I believe in the Rabb of Musa and Harun alayhi salam, but accepting at that time was not accepted. I mean, accepting Islam or the correct faith at that time was not valid, because he accepted after seeing death. The ulama ikram have said that when person sees death, means Israel alayhi salam is there and he is in the process of taking his soul away. If someone wants to accept Islam at that time, it would not be valid. So you have a time to accept before that. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جو ہے وہ ہمارا اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ سلسلے کے آخر میں ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے میٹھے بول۔ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ میٹھے بول کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا پہلا میٹھا بول ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالی اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالی اس کو درجوں بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بات جب بھی کریں سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ کریں بات۔ امیر سنت نے جو ہے وہ ایک نعرہ بھی دیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ کلام کی اہمیت پتہ چلتی ہے جی کہ یہی زبان ہے کہ اتنا بلند کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں انسان مقبول ہو جاتا ہے، صحیح، اور یہی زبان ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو تو اتنا گر جاتا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں جا گرتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جی جی پچھلے دنوں ہم نے بہت اچھا سیگمنٹ بھی کیا تھا، مجھ سے اب آپ کو یاد ہوگا، ڈینجرس ورڈز،
خطرناک الفاظ. تو یقیناً اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انہی الفاظ سے متعلق ہے کہ جو کفریہ ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, بڑی مشقت کے ساتھ تمام اعمال بجا لاتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود وہ کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جو کفر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بزرگ فرماتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں کہ زبان انسان کو تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے اور زبان ہی انسان کو گدھے پر بھی بٹھا دیتی ہے. تو کفل مدینہ لگا کر کے رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. آئیں گے, چلتے ہیں دوسرے میٹھے بول کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترمذی اور ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص کی چادر کو ہوا کے تیز جھونکے لگے, اس نے ہوا پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوا پر لعنت نہ کرو کہ وہ خدا کی طرف سے معمور ہے, اور جو شخص ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے. یہاں پر بھی زبان کے درست استعمال کا جو ہے وہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. اور یہاں وہ خواتین سبق حاصل کریں کہ جن کی عادت ہے بات بات پر لعنت ملامت شروع کر دیتی. بچے سے غلطی ہوئی اس کو لعنت کرنا, اگر گھر میں کوئی اور کام ہو گیا تو گھر میں موجود چیزوں کو لعنت کرتی ہیں. بعض لوگ جانور چلاتے ہیں, وہ جانوروں کو لعنت کرتے ہیں. تو بڑی not just لعنت, like in Punjab especially I remember they use word lakh lanat. lakh lanat, not one lanat. Not one lanat. lakh lanat. Thousands of lanats at one time. پنجابی ایکسینٹ میں لکھ لعنت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی باتوں سے, اور ہمیں شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے میٹھے بول کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے اتر جاؤ, ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو. اپنے اوپر, اپنی اولاد اور اموال پر بد دعا نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس ساتھ میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے. یہاں پر بھی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں یہی جو ہے وہ سبق مل رہا ہے کہ زبان کا جو ہے وہ درست استعمال کیا جائے, اور پہلے تولو پھر بولو. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور نئے ایک ٹاپک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس سے بھی ہم مدنی پھول جو ہے وہ حاصل کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے. لطف میری جان کو سوزو